بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسبیحات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک شاگرد سے فرمایا کہ میں تمہیں اپنا اور فاطمہ کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ لاڈلی بیٹی تھی قصہ سناؤں؟ شاگرد نے کہا ضرور۔ فرمایا کہ وہ اپنے ہاتھ سے چکی پیستی تھیں جس کی وجہ سے ہاتھ میں نشان پڑ گئے تھے، خود پانی کی مشک بھر کر لاتی تھیں جس کی وجہ سے سینے پر مشک کی رسی کے نشانات پڑ گئے تھے، گھر کی جھاڑو وغیرہ بھی خود ہی دیتی تھیں جس کی وجہ سے تمام کپڑے میلے کچیلے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام باندیاں آئیں۔ میں نے اپنی اہلیہ فاطمہ سے کہا کہ تم بھی جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خدمتگار مانگ لے لو تاکہ آپ کے لیے کچھ آسانی ہو جائے گی۔ تو بی بی فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ وہاں مجمع تھا، شرم مزاج میں بہت زیادہ تھی، اس لیے شرم کی وجہ سے سب کے سامنے ابو سے مانگتے ہوئے شرم آئی اور واپس آئی۔ دوسرے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمارے گھر تشریف لائے۔ ارشاد فرمایا کہ فاطمہ کل تم کس کام کے لیے گئی تھیں؟ وہ شرم کی وجہ سے چپ ہو گئیں۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ان کی یہ حالت ہے کہ چکی کی وجہ سے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے اور مشق کی وجہ سے سینے پر رسی کے نشانات آ گئے، ہر وقت کے کاروبار کام کاج کی وجہ سے کپڑے میلے رہتے ہیں۔ میں نے ان سے کل کہا تھا کہ آپ کے پاس خادم آئے ہوئے ہیں، ایک خادم یہ بھی مانگ لیں، اس لیے آئی تھیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرے اور علی کے پاس ایک ہی بستر ہے اور وہ بھی مینڈھے کی کھال کا ہے، رات کو اس کو بچھا کر سو جاتے ہیں، صبح کو اسی پر گھاس دانہ ڈال کر اونٹ کو کھلاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی صبر کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی بیوی کے پاس 10 سال تک ایک ہی بچھونا ایک ہی بستر تھا، وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چوکا تھا، رات کو اسی کو بچھا کر سو جاتے تھے۔ تو تقوی حاصل کر، اللہ سے ڈر، اپنے پروردگار کا فریضہ ادا کرتی رہ، گھر کے کاروبار کو انجام دیتی رہ، اور جب سونے کے واسطے لیٹا کرے تو سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کر، یہ خادم سے زیادہ اچھی چیز ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی ہوں۔ فائدہ، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا میرے بارے میں ہو مجھے بخوشی منظور ہے۔ یہ تھی زندگی دو جہان کے بادشاہ کی بیٹی کی۔ آج ہم لوگوں میں سے کسی کے پاس 2 پیسہ ہو جائے تو اس کے گھر والے گھر کا کام کاج درکنار اپنا کام بھی نہیں کرتے، پاخانے میں لوٹا بھی دوسروں سے رکھواتے ہیں۔ اسی واقعے میں جو اوپر ذکر کیا گیا صرف سونے کے وقت کا ذکر ہے، دوسری حدیثوں میں ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ یہ تینوں کلمے اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر بھی آیا ہے۔ ابھی ادب، عقل، علم، انصاف، شرافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کسی میں نہیں تھی۔ پیغمبر کریم سے بڑھ کر کے کسی بندے کا پیار اپنے بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے کس چیز کو پسند فرمایا؟ اپنے ہاتھ سے چکی پیستی ہے، پیستی رہ، گھر کی خدمت کے لیے جھاڑو وغیرہ خود لگانے پڑتے ہیں، لگاتی رہ، کپڑے شپڑے خود دھونے پڑتے ہیں، دھوتی رہ، کھانا خود پکانا پڑتا ہے، پکاتی رہ، اور گھر کے سارے کام کاج تو کر، یہاں تک کہ پانی بھر کر کے لانا ہے وہ بھی اپنے ہاتھ سے کیا کر۔
اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات لے کر کے آئی ہیں کہ مجھے کچھ چاہیے، تو پیغمبر کریم نے پھر بھی ان کو یہی تنبیہ کی کہ یہ جو کر رہی ہے یہ صحیح اچھا ہے، یہی کرتی رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تو ایک ہی بستر میں سوتے تھے، اسی بستر کو اپنے استعمال میں بھی لاتے تھے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کتنے بڑی شان والے صحابی، سیدہ فاطمہ کتنے بڑی شان والی صحابیہ، آپ اندازہ کریں کہ جس چادر کے اندر اونٹوں کو گھاس دیتے ہیں اسی چادر کو بچھا کر کے رات کو میاں بیوی سوتے ہیں۔ اتنی بڑی سادگی، حالانکہ پیسہ اس زمانے میں تھا، مال متا اس زمانے میں تھے، بہت سارے لوگ سونے اور زیورات کے اندر اپنے عورتوں کو سجائے ہوتے تھے، اس کے باوجود پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے فرمایا کہ آپ اسی پہ راضی رہو۔ اور اسی واقعے کے اندر بھی دیکھو کہ بی بی فاطمہ نے کوئی ایک انداز بھی شوہر کی شکایت کا نہیں کیا، شوہر مجھے کوئی خادمہ نہیں لے کر کے دیتا، سارا کام مجھے کرنا پڑتا ہے، نہیں، پانی کا انتظام بھی مجھے کرنا پڑتا ہے، آٹا پیسنے کا انتظام بھی مجھے کرنا پڑتا ہے، آپ میرے شوہر کو سمجھا دیں وہ ایسا نہ کرے، وہ میرے ساتھ دے دے، نہیں۔ یا بھلا اس نے اپنے لیے خواہش کی کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی خادم دے دیں، تو بھی پیغمبر کریم نے علی کو نہیں بولا کہ علی تو کیوں خیال نہیں کرتا، تو خیال کیا کرنا، نہیں۔ یہی ہمارے لیے سبق ہے، ہم بھی اگر ان نصیحتوں پر عمل کریں نا تو گھر کی زندگی بڑی آسان گزر جائے گی۔ اصل تو آخرت کی آسانیاں ہیں نا، دنیا میں اگر تکلیف ملے اور اس کے بدلے میں آخرت میں آسانی ہو تو یہ اچھی بات ہے، لیکن اگر دنیا میں عیاشی ہو اور آخرت کے اندر پریشانی ہو تو بڑی تباہی ہے۔ ہماری نہ بیوی کام کرنے کے لیے تیار ہے، نہ بچی کام کرنے کے لیے تیار ہے، اس وجہ سے بیماریاں بھی ہیں۔ انسان کے ہر جاندار کے جسم کے اندر ورزش چاہیے، ورزش کریں گے تو جسم کھلے گا، طاقت آئے گی، اور جتنا آدمی ورزش سے یعنی جسم کھلنے سے بھاگتا ہے اتنا بیمار رہتا ہے، لازمی۔ مزدوروں کی عورتیں ہیں وہ الحمدللہ اتنی بیمار نہیں ہوتی، اور مالداروں کی یا لاڈلی جو عورتیں ہوتی ہیں نا وہ زیادہ بیمار ہوتی ہیں۔ ابھی گھر میں جھاڑو لگانے کے لیے گھر کی بیوی تیار نہیں ہے، بھائی نوکرانی چاہیے، یہ بھی کوئی بات ہے یار، یعنی ہر طرف سے پریشانی، وہ خود عورت اپنے آپ کو بھی پریشان کر رہی ہے نا۔ ابھی اگر کوئی بندہ آپ ہی کوئی یعنی دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی بھی بندہ گھر میں بیٹھ جائے کام کاج نہ کرے 2-4 دن میں سست ہو جائے گا، بیمار پڑ جائے گا، ہاضمہ خراب ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ تو جتنا آپ خود کام زیادہ کریں گے، عورتیں گھر کے اندر کام زیادہ کریں گی، اتنا مصروف رہیں گی، اتنی ورزش رہے گی، اور اتنا بیماریوں سے بچیں گی، اور اتنا لڑائی جھگڑوں سے بھی بچ جائیں گی۔ فارغ بیٹھی رہیں گی پھر سوچیں گے اس کے ساتھ لڑائی کرو، اس کے ساتھ لڑائی کرو۔ اس وجہ سے نوکرانی رکھنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اگر نوکرانی رکھتے بھی ہو تو یہ سوچ کر کے اس نیت سے رکھا کریں کہ یہ بیچاری غریب ہے، ہم اس کی مدد کے لیے کرتے ہیں، یہ نہ کہ تمہاری کوئی وہ زر خرید ہے۔ اور پھر آپ اپنی عورتوں کو بھی بولو کہ ان کے ساتھ بہن کی طرح برتاؤ کریں، غلام کی طرح نہیں، خادمہ کی طرح نہیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو اپنے ساتھ کھانا کھلایا کرتے تھے۔ اگر نوکرانی کسی نے گھر میں رکھی ہے اور اسی کا ادب احترام نہیں کرتے تو یہ بھی قیامت کے دن حساب کتاب دینا ہوگا۔ اور جیسے اجنبی کسی عورت کے ساتھ مرد کی باتیں جائز نہیں ہیں، تو آپ کی نوکرانی کے ساتھ بھی آپ مردوں کی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ خیر یہ پھر لمبی بات ہو جائے گی۔ اس واقعے کے اندر خاص طور پر یہ بات سمجھائی گئی کہ سادگی، محنت، یہ پیغمبر کریم کا، صحابہ کرام کا اور اللہ کے نبی کے گھر کا یہی ماحول ہوتا تھا۔